رنگ منچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ود دانش میں آپ سب کا خیر مقدم. ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کینیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی. ٹورانٹو کی ایک روشن صبح ہے، 24 ڈگری کی تمازت. کلائمیٹ چینج نے بڑی بڑی گل افشانیاں کی ہیں، یہاں بھی موسم بری طرح بدلا ہے. مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے. آج آپ کی ملاقات ایک خوش جمال، خوش خیال، خوش بیان، ممتاز دانشور اور تعلیمی منتظم سے ہوا چاہتی ہے. دلی کے پروردہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز مانو کے وی سی رہ چکے ہیں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد. اور ان کی خدمات کے لیے وسیع پیمانے پر انہیں سراہا جاتا ہے، جہاں انہوں نے اردو تعلیم کے فروغ اور روایتی نظام تعلیم میں جدید سائنسی فکر کو ہم آہنگ کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے. آپ مقبول اور معتبر سائنسی رسالے سائنس کی دنیا کے بانی اور مدیر بھی ہیں. انتظامی ذمہ داریوں کے علاوہ ڈاکٹر اسلم پرویز ایک صاحب طرز مصنف اور مؤثر مقرر بھی ہیں. انہوں نے کئی کتابیں اور بے شمار تحقیقی و علمی مضامین تحریر کیے ہیں، جن میں اسلام اور سائنس کے باہمی تعلق پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. اپنی دوراندیشی، علمی بصیرت، بے لوث خدمات اور تعلیم کے فروغ کے لیے غیر معمولی عزم کے باعث ڈاکٹر محمد اسلم پرویز علمی اور تعلیمی دنیا کی ایک باوقار اور مؤثر اور قابل احترام شخصیت شمار کیے جاتے ہیں. علیگ ہونے کے ناطے ان سے میرا قلبی رشتہ بھی ہے. آئیے قبلہ کا استقبال ایک خوبصورت شعر سے کیا جائے کہ جو تیرے عشق سے پہلے گزر گئی مرشد، میں رو رہا ہوں اسی عمر رائے گاں کے لیے. ویلکم ٹو آوارگی ود دانش سیزن 6 247 ایپیسوڈ. قبلہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب، آداب، مزاج گرامی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا نہیں اور صاحب، اپنے ہاتھ شریک کیا. شکریہ میں ادا کر رہا ہوں. میں اس لائق بنا کہ آپ سے گفت و شنید کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم گفت و شنید میں گم ہو جائیں، آئیے پہلے چند بہت ہی اچھی تصاویر شیئر کرتے ہیں، پھر وہاں سے بات ہوگی صاحب. خوش آمدید. ماشاء اللہ. یہ صاحب کب کی اور کہاں کی تصویر؟ یہ میرے 7th کلاس کی ہے، 7ویں درجے کی، اور دہلی کا ایک قدیم ادارہ ہے اینگلو عربک اسکول. جی جی. اس زمانے میں اس زمانے میں ہائر سیکنڈری اسکول تھا، ہائر سیکنڈری سسٹم تھا، اور اب سینئر سیکنڈری اسکول ہے. 300 سالہ تاریخ ہے اس کی. واہ. اور اس کا اور دہلی کالج کا ایک باہم، کیونکہ ایک ہی کیمپس تھا ایک زمانے میں، ایک ہی ادارہ تھا یہ. تو 7 جماعت اسکول کے فنکشن میں تقریری مقابلے میں اسٹیج پہ کھڑا تھا، اور میرے استاد شمیم عثمانی صاحب نیچے تشریف فرما ہیں، واہ. جنہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. تقریر کے لیے. جی. یہ اچھا. جیسا آپ لوگ لکھا دیکھتے ہیں کہ ہارورڈ ڈیونٹی اسکول میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں، یہ 1998 کی بات ہے
جی جی. وہاں اسلام اینڈ ایکولوجی پہ کانفرنس ہوئی تھی جس میں میں انوائٹڈ اسپیکر تھا. اوکے گڈ. اور بعد میں پھر ہارورڈ یونیورسٹی پریس نے کتاب بھی چھاپی اسلام اینڈ ایکولوجی، جس میں میرا ایک چیپٹر ہے سائنٹیفک انوویشنز اینڈ المیزان، جس میں سورہ رحمان میں اور دیگر جگہوں پہ جو قرآن میں توازن کا جو کنسیپٹ ہے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے پروموٹ کیا ہے اور حکم دیا ہے، تو اس پہ بات تھی کہ یہ میزان کا کنسیپٹ کیسے ہمارے ہاں سائنس اور انوائرمنٹ پہ لاگو ہوتا ہے. تو یہ بڑی یادگار تصویر ہے. بیچ میں جو آپ کھڑے ہیں یہ فضل خالد ہیں، سری لنکا نے بیسیکلی، بٹ ہی از اے یو کے نیشنل. اور یہ کافی اسلام اینڈ ایکولوجی پہ کام کر چکے ہیں، ابھی بھی حیات ہیں. ساتھ میں ان کی اہلیہ کھڑی ہیں، دونوں الحمدللہ حیات ہیں اور میرے ٹچ میں ہیں واہ. اور آج بھی کام کر رہے ہیں. فیتھ فار ارتھ جو یو این کا پروگرام ہے جس سے میں بھی جڑا رہا ہوں، تو اس میں یہ ایکٹیو رہے ہیں. یہ بھی یہ جو انٹرنیشنل وزیٹر شپ مجھے ملی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی 1995 میں، اور اس کا بھی تھیم تھا انوائرمنٹل ایجوکیشن ان یو ایس. تو اس میں ہم اکراس دا یو ایس فرام ایک کوسٹ سے دوسرے کوسٹ، یعنی ڈفرینٹ لیولز پہ انوائرمنٹ کے لیے وہاں کس طرح کام ہو رہا تھا اس وقت، جس میں پرائمری اسکول سے لے کے اور گورنمنٹ تک، مشینری تک. بلکہ سینیٹر کیری اس وقت بہت ایکٹیو تھے انوائرمنٹل ایشوز میں، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. یہ بڑا اچھا گروپ تھا اچھا گروپ. اور اس میں ہر کنٹری سے ایک ایک ریپرزینٹیٹیو تھا. 23 کنٹری کے لوگ تھے. واہ واہ. اس میں میرا سلیکشن اللہ کا شکر ہوا تھا. تو یہ اسی کا گروپ فوٹو ہے جس میں مختلف نیشنلٹیز پہچانی بھی جا رہی ہیں کچھ جی شکلوں سے. جی. بھائی بہت امپورٹنٹ تصویر. واہ. یہ پروفیسر عبدالسلام صاحب سے میری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب آپ تشریف لائے تھے، یہ 1988 کی تصویر ہے. واہ. اور اس وقت جو یہ کتاب ان کے ہاتھ میں ہے، یہ میری پہلی کتاب تھی سائنسی مضامین کی، سائنس کی باتیں. تو انہوں نے بہت پسند کیا اور بہت مجھے انکریج کیا کہ میں سائنس لکھتے رہیے گا. تو اس کے بعد میری اگلا کلیکشن جو آ رہا تھا ناما کے نام سے، جو 1999 میں آیا، اس میں میری جیکٹ کور کے لیے عبدالسلام صاحب نے ایک پیغام لکھا تھا جو اس پہ میں نے چھاپ رکھا ہے. جی ہاں جی. تو گڈ. بڑا میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. یہ میرے، یعنی میرے ساتھ میں میری اہلیہ اور بہو اور بیٹا میرا، یہ لوگ یعنی پہلے تو یو ایس میں تھے لیکن اب کینیڈا میں سیٹل ہو گئے، جی ہاں اوک ول میں رہتے ہیں. جی. ماشاء اور اللہ. میرے پوتا پوتی ہیں ماشاءاللہ. اس ماشاء وقت یہ بھی اسی موسم کو انجوائے کر رہے ہیں جسے آپ کر رہے ہیں، آپ کی اللہ. پڑوس میں. بالکل پڑوس میں. جی ہاں. واہ. یہ مجھے غالب انعام دیا گیا تھا، گوپی چند سوری اندر کمار گجرال صاحب کے ہاتھوں ملا تھا. یہ ایک بڑا ایوارڈ ہوتا ہے ایک طرح سے، لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں، جی جی. جو غالب اکیڈمی کی طرف سے ہوتا ہے. نہیں تو اس حساب سے ہماری دو رشتہ داریاں نکل آئیں، ایک تو علیگ اور دوسرے غالب ایوارڈ. غالب ایوارڈ مجھے بھی مل چکا ہے ڈرامے کے لیے، ماشاء اللہ. سمجھے تو. جی جی. بھائی واہ، یہ مجھے نہیں پتا تھا. بہت اچھے مجھے بہت. سائنسی تحریروں کے لیے اور ہاں. اردو میں سائنس کے فروغ کے لیے دیا گیا تھا یہ. بہت اچھے بہت اچھے. یہ ہینری مارٹن انسٹیٹیوشن ہے حیدرآباد میں. ایک انہوں نے مجھے آنریری ڈاکٹریٹ دی تھی. واہ. ابھی اسی سال کی ہے یہ تصویر. اچھا یہ 30 سال کی ہے. گڈ. یہ مجھے یعنی یہ ہمارے کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ ہے جس کو CSIR کہتے ہیں، کہ اس وقت کے ڈائریکٹر مشیلکر صاحب تھے. انہوں نے سائنس پروموشن ایوارڈ دیا تھا کیونکہ اردو میں جتنا میں سائنس لکھ رہا تھا تو اس کے لیے ایک طرح سے ریکوگنیشن تھا. یہ بہت اچھا. 96 میں ملا تھا، یہ 1996 میں. یہ سائنس رسالہ جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے جولائی کے شمارے کی تصویر ہے، یہ اسی ماہ کی. یہ اور جیسا دیکھ رہے ہیں آپ، ماہانہ ہے. جی ہاں. یہ ماہ نامہ ہے جناب. اور اس میں ایک چیز میں عرض کروں کہ آپ نے تعارف میں سائنس کی دنیا جو ذکر کیا، وہ سرکاری پرچہ ہے اور وہ سہ ماہی ہے. اچھا اچھا. یہ میرے ماہانہ ہاتھوں اللہ نے جو پرچہ جاری کرایا وہ سائنس کے نام سے ہے، اردو سائنس یا اردو سے. سائنس اردو ماہنامہ. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ 390 یعنی شمارہ. شمارے اس کا، یہ اوہو. واہ 390واں شمارہ ہے، یعنی 33 سال ماشاءاللہ اس کے ہو گئے. واہ واہ. اس اور پہ اس بات نے ایک ہوگی. تاریخ بنائی ہے، ایک تاریخ بنائی ہے کیونکہ اس پورے بر صغیر سے اردو کا کوئی سائنسی کوئی نہیں. ماہنامہ مسلسل اتنے عرصے نہیں نکلا ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. قرآن، مسلمان اور سائنس.
یہ میری ایک کتاب ہے قرآن، جس میں ان باہم رشتوں کا، سائنس اور قرآن اور اسلام کا میں نے ذکر کیا۔ اس زمانے میں ذاکر حسین میں پرنسپل تھا، جو پیچھے جیکٹ پہ اس کا ذکر ہے، اور اس میں تاثرات تھے لوگوں کے جو بہت اہم ہیں، پڑھنے لائق ہیں۔ یہ سائنٹیفک مسلم انڈرسٹینڈنگ اسلام ان اے نیو لائٹ، یہ اسی طرح کی تحریر انگریزی میں ہے، انگریزی زیادہ طبقے کے لیے میں نے لکھی تھی۔ واہ. یہ ضیاء السلام صاحب کے Yes. ساتھ ہماری ایک کو تھرڈ بک ہے، سیج نے چھاپی تھی، مدرسہ ان دی ایج آف اسلاموفوبیا۔ واہ. اسلام اینڈ ایکالوجی. یہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی پریس سے چھپی ہوئی بک ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، جس میں میرا چیپٹر ہے یہ سائنٹیفک انوویشنز اینڈ المیزان، جس میں یعنی بیلنسز کی بات ہے۔ خیر، یہ مسلم میرر نے 2024 میں مجھے 100 موسٹ انفلوئنشل مسلمس کی لسٹ میں رکھا تھا۔ واہ مبارک. تو اچھا. بہرحال سب اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی بڑی ہستیاں ساتھ ہیں، میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ یہ حکیم عبدالحمید ایکسیلنسی ایوارڈ برائے تعلیم مجھے دیا گیا تھا 2025 میں، اچھا اچھا. اس کی تصویر ہے یہ۔ آیوش کے منسٹر ہیں ساتھ میں جو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، انہوں نے دیا تھا، اور اس طرف عبد المجید ثانی صاحب ہیں جو حکیم عبدالحمید صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ گڈ. یہ اس انٹرنیشنل وزٹرشپ کا ہے جو مجھے ایوارڈ ہوئی تھی 95 میں USA کی طرف سے۔ یہ وہ جو ڈگری ہینری مارٹن انسٹیٹیوشن نے آنریری ڈاکٹریٹ مجھے دی تھی، اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آف ڈیوینٹی مجھے انہوں نے دیا تھا یہ۔ واہ. یہ سٹیزن. یعنی جی ہاں، یہ آنریری سٹیزن شپ دی گئی تھی مجھے لوویل کی کینٹکی میں، جب ہم لوگ ایک ڈیلیگیشن کا حصہ بن کے گئے تھے ساؤتھ ایشین کنٹریز کا، جو یعنی انٹرفیتھ گروپ تھا، ایک واہ. پیس انیشیٹو تھا، یونیورسٹی آف لوویل کا تھا یہ جنوری 2017 کا تہذیب الاخلاق کا ٹائٹل ہے، جس پہ انہوں نے بڑی عزت افزائی کری تھی کہ اپنے ٹائٹل کی تصاویر میں ان لوگوں کے ساتھ اس خاکسار کو، خادم کو بھی رکھا تھا۔ یہ حقیقہ میرا حق نہیں تھا، یہ ان لوگوں کی محبت تھی، جو بہرحال مجھے لگتا ہے تھوڑا سا غلو ہو گیا، میں نہیں اس درجے پہ نہ ہوں، نہ پہنچا ہوں۔ علی ہونے کے ناطے بھی تھوڑا حق تو بنتا ہے آپ کو. ہاں، یہ محبت بھی اور جی یہ جذباتی محبت. تعلق ہے میرا جی ہاں. جی ہاں. کہ سر سید اور تہذیب الاخلاق، یہ یعنی عہد ساز قسم کی احساس. تحریکیں ہیں یہ۔ جی ہاں. زندگی کی کہانی. یہ ایک اوریجن آف لائف پہ میں نے لکھی تھی بچوں کے لیے، اچھا اچھا. تو وگیان پرسار جو ہے ہمارا ادارہ سرکاری، اس نے چھاپی تھی اردو میں۔ اچھا. فہم قرآن میں سائنس کی اہمیت. یہ مجھے ایوارڈ ملا تھا، یعنی سید عبداللہ طارق صاحب بہت مشہور ہیں، ان کی آرگنائزیشن ہے ورلڈ ورک کے نام سے، انہوں نے مجھے یہ انعام دیا تھا، قرآن فہمی میں سائنس، یعنی سائنس کی اہمیت، کہ قرآن کو سمجھنے میں کس طرح سے سائنس مددگار ہوتا ہے۔ میرا فوکس سارا یہی ہے کہ سائنس سے کس طرح سے ہم قرآن کو اور کائنات کو اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو اور لاس کو سمجھ سکتے ہیں، تو اسی کو ریکگنائز کیا تھا انہوں نے۔ یہ پچھلے سال اکتوبر میں 2025 میں آکسفورڈ سینٹر آف اسلامک اسٹڈیز میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس میں ریلیجن اینڈ کلائمیٹ چینج جیسا یہاں لکھا ہوا ہے، تو اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کے لیے مجھے انوائٹ کیا گیا تھا۔ بہت اچھا. بہت بڑا یہ ٹاپک. تصویر ہے، واہ. واہ. بس اللہ کرم ہے۔ یہ سسٹینیبل. واہ بہت بڑی چیز. ریلیجن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ ایک بک تھی، یہ کانفرنس ہوئی تھی نیدرلینڈس میں، جس میں مجھے انوائٹڈ اسپیکر تھا میں، تو اسی کا پیپر ہے جو یہ اس میں چھپا ہوا ہے، اس کتاب جو آئی تھی۔ بھائی واہ. یہ تو آپ کی محبت کی نشانی ہے۔ بی ہیپی ڈرائیوز پیپل کریزی. خوش باش، الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ. بھائی واہ. 5 منٹوں نے آپ نے دنیا کی سیر کرا دی جی صاحب. اور ہمارے سائے دیوار میں وال پر بھی کافی آپ کے پرستار، آپ کے چاہنے والے آگے ہیں. اور جناب سب سے پہلے ہمارے فاروق بخشی صاحب ماشاء بالکل اللہ۔ ہاں تشریف لے آئے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ کھانے وانے سے فارغ ہو کر تیار ہو کر آئیں جی صاحب۔ مہمان اور میزبان دونوں کو سلام، احترام و عقیدت۔ بہت بہت شکریہ فاروق بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسرا فاروق بھائی تو نوئیڈا سے سلام کر رہے ہیں۔ عبد المعیز شمس ڈاکٹر، یہ علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی گڑھ سے مہمان اور میزبان کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ انجم عامر خان بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ پرویز وعلیکم ملک السلام۔ زادہ ہمارے دوست لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں، ملک زادہ پرویز سلام کہہ رہے ہیں آپ کو۔ عابد معیز وعلیکم صاحب دیکھ رہے ہیں حیدرآباد سے، ماشاءاللہ دونوں معززین کو عابد معیز کا سلام، اور عمیر منظر بھائی لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کو سلام۔ ذاکر حسین کالج کی پرنسپل شپ کا ذکر نہیں کیا آپ نے، ابھی کریں گے حضرت، تھوڑا سا سانس لینے دیں محمد افروز بھائی بھی آ گئے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اور ناہید اختر وعلیکم صاحبہ دیکھ رہی ہیں حیدرآباد سے، ماشاءاللہ سلام۔ اور اسلم صاحب فاروق بخشی بھائی کہہ رہے ہیں اسلم صاحب کا کام بہت ہے مگر ان کا مزاج نمائشی نہیں ہے۔ جی قبلہ مجھے معلوم۔ سہیل آزاد صاحب سلام کہہ رہے ہیں آپ کو۔ اور ہاشم پٹیل بھائی ہمارے مولانا دوست ہیں، ان کو دوست میں اس لیے رکھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں شریف آدمی ہوں، مولویوں سے بھی دوستی رکھتا ہوں جی۔ ہاشم بھائی سلام کہہ رہے ہیں۔ اور وعلیکم السلام۔ تو دوستوں یہ ضرور لکھا کریں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، مگر مہمان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کس کونے سے اور کتنی جد و جہد کے بعد ہماری دیوار پہ آئیں، تو اس سے بات ہوتی رہے گی، اور ہمیں ذرا کچھ سوالات بھی لینے دیں۔ تو حضور والا آج ماشاءاللہ آپ ایک وزادار اور معتبر شخصیت کے مالک ہیں، مگر اکثر ایسے سنجیدہ حضرات کا بچپن بڑا شوق ہوا کرتا ہے، تو بچپن کا کچھ بتائیں، کہاں اور کیسا گزرا؟ میں میری پیدائش بلی ماران کی ہے، اور ماشاء حقیقتاً اللہ، مرزا غالب کی حویلی سے 50 یا 60 گز کا فاصلہ ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ نیا محلہ ایک ہے، آج بھی ہے قائم، ہم، وہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ اور بچپن میرا بلی ماران کے علاقے میں گزرا، اور میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ میں نے وہ وقت جو پرانی دہلی دہلی، دیکھی ہے، جی آج کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیا تھی، ہاں، جو تہذیب اور جو نمونے تھے وہاں پہ۔ اور بہرحال وہ ایک دوسرا ذکر نکل جائے گا، آپ کا وقت ہم، جائے گا، لیکن بہرحال بچپن میرا وہاں پہ گزرا۔ اچھا اچھا، اور میری جو ارلی ایجوکیشن ہوئی وہ ہمارے زمانے میں میونسپلٹی کے کارپوریشن کے گورنمنٹ اسکول ہوا کرتے تھے، جی تو وہیں سے شروعات ہوئی 5ویں جماعت تک۔ کیونکہ بلی ماران میں رہنے کے بعد پھر جو مکان تھا ہمارا وہ کسٹوڈین کا تھا، تو لہٰذا وہ مقدمہ ہارنے کی شکل میں چھوڑنا پڑا، تو پھر ہم لوگ جامع مسجد کے علاقے میں شفٹ ہو گئے، مٹیا محل میں۔ مٹیا محل، اچھا جی، اور پھر وہاں جب تک کہ میں علی گڑھ نہیں گیا، یعنی میں 5ویں جماعت پرائمری سے پاس کر کے اینگلو عربک اسکول میں آ گیا، جس کی ایک تصویر آپ نے دیکھی، اور وہ اینگلو عربک اسکول بھی اس وقت کا جو تھا میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیے کون کون یعنی شخصیات تھیں جو مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ ان سے میں نے کچھ سیکھا، وہ میرے استاد ہوئے۔ واہ، شمیم کرہانی صاحب، فرقت کاکوروی صاحب، اوہ، تو ملی کہ پائی کی شخصیات اس وقت بڑی ٹیچر بات، ہوا کرتی بہت تھی، بڑی یہ بات، شمیم عثمانی صاحب، شمیم سنبھلی صاحب۔ واہ واہ واہ، تو یہ ان لوگوں کی تربیت تھی، انہوں نے بہت کچھ سکھایا، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے بولنے کا سلیقہ اور لکھنے کا سلیقہ مجھے اسی اسکول کے اساتذہ نے، جس میں پرائمری اسکول سے کہوں گا، کیونکہ یہ سفر میرا پرائمری اسکول میں تقریری مقابلوں کا سب سے پہلے، بلکہ شاید آپ تھیٹر کی دنیا کے واقف ہو، عبد الرب کاردار صاحب مرحوم، ہاں بڑے نا اردو تھیٹر کا بہت بڑا نام بڑا ہے، نا، اور مجھے بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ فخر کی تو اجازت نہیں ہے ہم، کہ وہ میرے استاد رہے۔ اور سب سے پہلے وہ مجھے، جب میں تیسری جماعت میں تھا تو امروہہ میں انجمن سیرت النبی کا جلسہ ہوتا تھا، تقریری مقابلہ سیرت النبی کا، ہم، ہم، تو اس میں مجھے لے کے گئے تھے، مجھے تقریر انہوں نے رٹوائی، اچھا، اور مجھ سے کہا پرویز دیکھو پبلک کو مت دیکھنا، ہاں، باقاعدہ انہوں نے سکھایا کہ ہاتھ ایسے پیچھے باندھ لینا اور منہ اوپر رکھنا، کسی کو دیکھنا مت، اور یہ پڑھ دینا۔ ہاں، اچھا، تو وہ میری پہلی تقریر تھی۔ واہ واہ واہ، وہیں سے مجھے اسٹیج کا خوف ختم ہوا تیسری جماعت سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم،
اینگلو عربک اسکول سے اسکولنگ میرے زمانے میں ہائر سیکنڈری تھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا 11 جماعتیں ہوتی تھی جو اب 12 ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد پڑوس میں ہی دہلی کالج تھا، کیونکہ دہلی کالج اور اینگلو عربک اسکول ایک ہی بلڈنگ میں تھے، اور شروع میں تھے بھی ایک ہی، ایک ہی۔ کیونکہ جو 300 سالہ تاریخ ہے اس ادارے کی، جس کو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپا بھی ہے دہلی کالج کے نام سے، بڑی اچھا، اچھی کتاب ہے، اور مارگریٹ پرنو ایک جرمن اسکالر ہیں، انہوں نے اسے لکھا ایڈٹ کیا ہے۔ واہ بہت پائی کے آرٹیکلس ہیں اس میں، یعنی کن کن ہستیوں کے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، مطالعے سے تعلق رکھتی ہے۔ واہ، تو وہیں پہ سے پھر میں نے بی ایس سی کری، اور بی ایس سی کرنے کے بعد پھر میں علی گڑھ گیا، پھر گیا علی گڑھ۔ جہاں سے میں نے، میرا سبجیکٹ باٹنی تھا، اور اس میں بھی رول میرے ٹیچرس کا ہی رہا کہ جو ٹیچر اچھا پڑھاتا تھا مجھے وہی سبجیکٹ اچھا لگنے لگتا تھا، اچھا، اس میں اور اسی بات میں کروں گا لگ پھر، جاتا۔ ابھی جی ابھی اور بہت سارے سلام بھی آ رہے ہیں۔ فیصل فاروقی بھائی ہمیں علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کشور شمشاد صاحبہ سری نگر سے دیکھ رہی ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہی ہیں۔ احمد اشفاق بھائی دوحہ قطر سے دیکھ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں۔ اور م، محمود احمد بھائی ہمارے دوست نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں، سیٹرڈے کی صبح ہے، ابھی سو کے اٹھیں تو ابھی سلام کیا نہیں کرنے والے تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ نہیں، سبھی احباب کی خدمت میں میری جانب سے سلام آداب۔ بہت 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 شکریہ سبوں کا۔ اچھا صاحب، یہ تو باتیں ہوئیں، آپ نے کچھ اشارہ تو کیا دلی کے بزرگوں کا، مگر کچھ اپنے بزرگوں کا احوال بھی بتائیں کہ آپ کے زمانے میں کیا تھا، کون تھے جی صاحب؟ دیکھیے میرے زمانے میں، میں وہاں سے بات شروع کروں کہ جب میں، دیکھیے چلے گا پہلے بلی ماران کی بات کروں، تو میرے اس زمانے میں بلی ماران کو اس علاقے میں نہ صرف یہ کہ مرزا غالب موجود تھے، بلکہ حکیم اجمل خان اور ان کا دواخانہ بھی موجود تھا، جو تھا بڑی چیز۔ طبیہ کالج بھی موجود تھا جس میں اس وقت پرنسپل حکیم الیاس خان مرحوم ہوا کرتے تھے۔ ہوں تو یہ حکمہ کا علاقہ تھا، ہوں شریف منزل بھی تھی، اور حکیم عبد الرحیم بھی تھے، تو یہ اس علاقے کی جانی پہچانی ہستیاں ہوا کرتی تھیں۔ اور ایک بات اور کہ عطا کالے صاحب کے سامنے بھائی عبد الحمید کا ایک چائے کا ہوٹل ہوا کرتا تھا، اچھا وہاں رات کو میرے والد صاحب مجھے ساتھ لے جاتے تھے۔ دو چیزیں میری بچپن کی بہت یادگار ہیں، اور شاید انہوں نے ہی سب کانشیس میں مجھے بہت امپیکٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ والد صاحب کے ساتھ میں وہاں مسجد نواب والی ہے، آج بھی موجود ہے، وہاں اتوار میں درس قرآن ہوا کرتا تھا، حامد صاحب مرحوم درس کیا کرتے تھے، تو میں اس میں جاتا تھا۔ تو وہ بچپن میں اس وقت جو قرآن کی بات، اور سب سے اہم بات جس نے مجھے امپیکٹ ڈالی کہ وہ جو قرآن پہ بھی ڈسکشن ہوتا تھا، کیونکہ شاید اسی لیے میں قرآن کو سمجھنے اور پھیلانے کے مشن پہ لگا ہوں کہ اس کو ناظرہ پڑھ لینا اور بنا سمجھے پڑھنا جو ہے یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ شاید وہ بچپن کی امپیکٹ رہی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی عبد الحمید کے ہوٹل میں میں ان کے ساتھ جاتا تھا عشاء کے بعد بیٹھک میں، جس میں یعنی عثمان فاروق علی صاحب آتے تھے، وہ تو ریگولر وزیٹر تھے، کبھی کبھی مسلم صاحب بھی آ جاتے تھے مرحوم دعوت والے، واہ اور علاقے کے کچھ لوگ جس میں ایک بھائی عبدالعزیز تھے، ناظم صاحب تھے، آہتا کالے صاحب کے بھائی عبد الرشید تھے، آہتا کالے صاحب کے نام مجھے یاد ہے، شخصیت یاد ہے۔ بڑی بڑی بات ہے۔ یہ لوگ بیٹھ کے اس وقت کے حالات حاضرات پہ بات کرتے تھے، اور میں مٹری مکھن کھایا کرتا تھا۔ اچھا، جو علی گڑھ کی علی گڑھ مٹری والا ہوتی ہے وہ مٹری اس وقت دلی میں بھی ہوتی تھی، دی تھی جی اور ہاں، کیونڈرس کی مکھن کی چھوٹی ٹکیا ٹکیا آتی تھی جسے بالکل، مکھن کی گولی کہا جاتا ہاں تھا، جی ہاں جی ہاں اور وہ آدھی بھی کٹ کے بکتی تھی اور پوری بھی لگتی تھی۔ ہاں تو وہ آدھی مکھن کی گولی مٹری پہ لگ کے میرا دلچسپی ہوتی تھی اور ان لوگوں کی باتیں سنتا تھا۔ تو یہ تو احوال رہے بلی دلی کے۔ مہران کے۔ جب میں مٹیا محل میں آیا تو گلی مٹیا محل سے جب میں نکلتا تھا تو سیدھے ہاتھ پہ گلی گڑھیا تھی جہاں زبیر قریشی صاحب مرحوم کا چرچا تھا۔ تھے مولوی لیکن انگریزی کے بہترین استاد تھے، اور فری ٹیوشنز بچوں کو پڑھاتے تھے انگریزی کی۔ اوفو، یہ وہی زبیر قریشی صاحب ہیں جن کے صاحبزادے یعقوب قریشی صاحب ہمارے الیکشن کمشنر ہیں، ہوں جن کے دوسرے بیٹے محمود قریشی ماس کمیونیکیشن کے بہت بڑے پروفیسر بن کے ریٹائر ہوئے اور گزر گئے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے، جن کے ایک اور صاحبزادے عزیز قریشی صاحب دہلی کالج کے فزیکل ڈائریکٹر تھے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ بہت وہ مشہور۔ گھرانہ تھا، اور ان کی یعنی اس وقت ان کی صاحبزادی آئی ایس پاس ہوئی تھی، راشدہ آپا،
اوفو۔ جو آج سراج صاحب کی اہلیہ ہیں، جو جامعہ ہمدرد کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، سراج صاحب خود آئی ایس آفیسر ہیں۔ ہوں۔ دوسری طرف مفتی ضیاء الحق تھے، مفتی عتیق الرحمان عثمانی تھے، چوڑی والان میں مولوی یوسف تھے، یعنی یہ ایسے پائے کے بزرگ تھے جن کا ماحول اور ان کا اثر پورے علاقے پہ دکھتا تھا۔ تو ہوں۔ الحمدللہ وہ بچپن کا ماحول اس نے مجھے بہرحال تربیت میں میرا اس کا رہا حصہ، لیکن آئی لو اٹ اینڈ آئی مس اٹ، مجھے بہت یاد آتی ہے اس وقت کی، آپ اور جو میموائرز میں میں نے لکھیں دیکھا۔ اپنی یہ جو باتیں ہیں۔ دیکھیے، ابھی تو کوشش یہ ہے کہ جو قرآن کا علمی احاطہ کر رہا ہوں اسی کو اس کو یوٹیوب کے بعد قلم بند کر سکوں، کیونکہ یہ یہ بڑا ضروری کام مجھے بہت- لگتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل ضروری۔ باقی تو دیکھیے ہر انسان اپنی زندگی جیتا ہے، اسے لگتا ہے بہت اچھی جی اور لوگ اس سے سبق لیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنی زندگی سے خود سبق لے لے کوئی اپنی بہت موت سے پہلے، تو وہی بڑی بات ہے بڑی بس۔ بات ہے۔ میں کیا دوں گا کسی کو سبق؟ ثنا وقار صاحبہ دیکھ رہی ہیں، آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، اور میرے بڑے اچھے دوست عبدالستار صاحب کالمنسٹ ہیں بڑے اچھے، یہ میاں چنو جگہ ہے پاکستان میں، وہاں سے دیکھ رہے ہیں جی۔ وعلیکم اور السلام۔ ہماری محبت اور عقیدت قبول فرمائیں۔ اور ستار بھائی کہہ رہے ہیں اب ایسی ہستیاں کہاں پائی جاتی ہیں، وہ کیا واہ کیا لوگ تھے، سبحان اللہ۔ ثنا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہاں سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ پتہ چلے۔ اچھا صاحب، قبلہ مادر درس کا علی گڑھ میں آپ کب آئے تھے؟ وہ کون سا سال تھا؟ آپ کے وقت کے علی گڑھ کیسا تھا؟ آج کیسا مختلف نظر آتا ہے؟ میں علی گڑھ میں 1974 میں یعنی 1974 میں گیا تھا، اور میرا ایڈمیشن ہوا تھا ایم ایس سی میں، اچھا اچھا۔ کیونکہ میں نے دہلی سے بی ایس سی کیا تھا اور ایم ایس سی میں ایڈمیشن مجھے یہاں نہیں ملا تھا۔ ہوں تو میرے جو استاد تھے، جو میرے مینٹور تھے، ڈاکٹر وریندر کمار صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ پرویز تم علی گڑھ چلے جاؤ، اور آپ جانیے مجھے بڑا دکھ تھا، میں دہلی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، ہاں ہاں۔ لیکن وہ بہرحال اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ تو اچھا وہاں ایم ایس سی میں ایڈمیشن لیا میں نے، اور ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی سب میں نے وہیں سے کری۔ جی تو میں ایک طرح سے 74 سے 77 تک تو میں اس طرح سے رہا کہ ایم ایس سی پھر ایم فل کیا، اور سی ایس آئی کی فیلوشپ مجھے ملتی تھی، تو 77 میں مجھے کچھ کلاسیں پڑھانے کے لیے دے دی گئی تھیں۔ ہوں 79 میں میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی، اور جب ہی میرا وہاں تقرر ہو گیا ڈپارٹمنٹ میں، سید حامد صاحب اس وقت وائس چانسلر تھے۔ وائس چانسلر تھے۔ جس وقت میں گیا ہوں تو وہ سال تھا جس میں یعنی انٹرویننگ ایئر ہوتا ہے نا، کہ ایک وائس چانسلر کے جانے کے بعد دوسرے کے آنے کا وقت تھا، تو اس میں تھوڑا سا کیوس تھا، لیکن خیر خسرو صاحب پھر آ گئے تھے وائس چانسلر ہو کے، تو خسرو صاحب کا پیریڈ میں نے دیکھا، وہ ساری چیزیں، ان کی ساری باتیں اور کیا انداز بیان ان کا، مطلب بلا شبہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے خطابت خسرو صاحب کی بھی سنی ہے اور بہت محظوظ ہوا اور بہت کچھ سیکھا ہے، اور سید حامد صاحب کی بھی، سید حامد صاحب کی تو تحریری بھی پڑھی ہیں، جی جی خطابت بھی سنی ہے، ان کا ایڈمنسٹریشن کا انداز بھی دیکھا ہے، اور ان لوگوں سے بہت خوشہ چینی کی ہے، بہت سیکھا ہے، اور اسی سیکھنے نے مجھے میری پرنسپلشپ اور پھر وائس چانسلرشپ چلانے میں بڑی مدد کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مدد تو میں سمجھتا ہوں جو مجھے ہدایت قرآن نے دی، کہ کس طرح سے یعنی بیسک پلان جو ہونا چاہیے وہ جسٹس ہونا چاہیے، امپارشل ہو کے کام کرنا، اور حق بحقدار رسید والی بات ہونی چاہیے، لیکن ان کو میں نے سید حامد صاحب کی شخصیت میں بذات خود دیکھا بھی، کہ ایک ایڈمنسٹریشن میں، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے ایگری نہیں کریں گے، خاص طور سے علی گڑھ کے حضرات نہیں، میں جو، ایگری کروں گا بالکل۔ حالانکہ اچھا حامد صاحب میرے وقت میں نہیں تھے، ایک مزے میں جی سن رہا تھا آپ کی باتیں، 75 میں نے علی گڑھ چھوڑا، تو بڑی رشتہ داریاں بڑی قریب قربت نکل رہی ہیں، اور جی خسرو جی صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا، اور خسرو صاحب، بہت مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں ورلڈ ٹور پہ نکلا ہوا تھا، اور 1980 خسرو صاحب ان دنوں جرمنی میں شاید کہیں ایمبیسڈر تھے، جی اور جی ان کو پھر مجھے اچانک پتہ چلا کہ صاحب یہ ہیں یہاں، اور ہم نے ایسے ہی لکھ دیا ایک ای میل کہ صاحب میں ہوں اور آپ کے وقت کا اسٹوڈنٹ ہوں، ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ٹائم لکھ دیا مجھے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے مگر 5 منٹ آپ کو دے سکتا ہوں، اور خسرو صاحب کی جو پرسنالٹی آپ کو پتہ ہے جی جی کہ بلا شبہ، باغ و بہار آدمی جی۔ جی جی تو میں ملا ان سے جا کر کے، بہت خوش ہوئے، ہم نے 2 ایک باتیں ان کی بتائیں، تو بہت ہنسے کہ تمہیں یاد ہے؟ سب نے کہا سر بہت دن تو نہیں ہوا، ابھی کچھ ہی سال گزرے ہیں۔
تو واقعی باغ و بہار آدمی تھے خسرو صاحب. اور جناب سہیل آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں، کن کن ہستیوں سے آپ ملواتے ہیں دانش صاحب؟ جی بہت جلدی اس کا ٹکٹ لگانے والا ہوں. جی صاحب. جی صاحب. اچھا صاحب، سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ غالب کی طرح آپ بھی نباتاتی پلانٹ فزیولوجی میں مصروف تھے. ڈاکٹریٹ میں لالا گل، ڈاکٹریٹ بھی آپ نے لالا گل پر کیا، پھر گلستان چھوڑ کر سائنس کی لیب میں کیسے آ گئے؟ اصل میں گلستان تو خود سائنس کی لیب کا حصہ ہے. اچھا، ماشاء اللہ. یہ جو پیڑ پودے چاروں طرف ہمیں نظر آتے ہیں، دیکھیے جو شور نہیں مچا تو اس پہ دھیان کوئی نہیں دیتا. ہاں، یہ بھی بات ہے. ابھی ایک واہ. پرندہ آپ کیا چہچہا رہا ہے جس کی آواز میں سن رہا ہوں، اس پہ دھیان سب دے رہے ہوں گے، ہوں. لیکن جس شاخ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے اس کی عظمت اس کا کی بات اندازہ نہیں اسے کرتے. بھی نہیں ہوگا اور اکثر انسانوں کو بھی نہیں ہوتا. واہ. واہ. تو یہ جو گرین انڈسٹری ہے یہ آج اتنی اہم ہے کہ ہماری کیمیکل انڈسٹری والے سائنٹسٹ اب گرین انڈسٹری پہ آ رہے ہیں. ہوں. کیمسٹری گرین ہو رہی ہے، ہوں. مینوفیکچرنگ گرین ہو رہی ہے، بائیو ریئیکٹرز بن رہے ہیں، بیکٹیریا میں سنتھیسس ہو رہی ہے. تو یہ تو نیچرل ماڈلز جو ہیں پلانٹس کے، خاموش پودوں کے، جن سے ہم نے سرو قد بھی لیا، گول و لالا بھی لیے، اور لب و رخسار انٹرسٹنگ. کی سرخیاں بھی لیں، واہ واہ. اب ان سے ہم کیمسٹری اور سائنسز بھی لے رہے ہیں. ہوں. تو یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی کائنات کے حصے ہیں جو اس کے قوانین پہ چلتی ہے، نیچرل لاس پہ چلتی ہے. اس زمانے میں میرے خیال میں 74 75 میں عشرت صاحب ہوا کرتے تھے اس باٹنی ڈپارٹمنٹ. ڈپارٹمنٹ میں اور جی ہاں، باٹنی میں. جی ہاں عشرت میری. حسین خان صاحب. جی ہاں، جی خان صاحب سے ملاقات تھی میری. میں جانتا تھا ان کو. تو اچھا صاحب، مقبول و معروف رسالہ سائنس کے آپ بانی اور مدیر بھی ہیں. یہ سلسلہ کب سے ہے اور اس کا خیال کیسے آیا؟ یہ یعنی یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے کیونکہ میں اردو میڈیم اسکول سے پڑھا ہوں. ہوں. میرا بچپن میں اردو میڈیم تھا، کیونکہ میرے زمانے میں زیادہ تر میڈیم اردو ہوا کرتے تھے اسکول کے. تو اینگلو برک اسکول میں بھی پہنچا، اردو میں پڑھا. ہمارے زمانے میں ہائر سیکنڈری میں سبجیکٹ 9th کلاس میں لیے جاتے تھے جو اب 11th میں لیے جاتے ہیں. یا. تو 9th کلاس سے اچھا میرے دھن شروع سے سائنس کی سیکھنے کی تھی. مجھے سائنس جی. اچھا لگتا تھا کیونکہ میں ایک تو سوال بہت کرتا تھا، ہوں. اور دوسرے کھوج بہت تھی مجھے. ہوں. چیزوں کو کھوجتا رہتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میرے زمانے میں اینگلو برک اسکول میں کامرس اور ہیومینٹیز تو اردو میڈیم سے تھی، اچھا. لیکن سائنس انگریزی میڈیم سے تھی. ہوں. اب 8th کلاس تک اردو میں پڑھنے کے بعد 9th سے انگلش میڈیم میں سائنس پڑھنا ایک ایجویشن لانا تھا. بالکل بالکل. اور میرے والد صاحب کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ سائنس پڑھنا چاہ رہا ہے، بڑا مشکل ہوگا، کامرس وامرس لے لے. لیکن بہرحال سائنس لیا. تو اس وقت مجھے پہلا جھٹکا یہ لگا کہ مجھے اردو میں سائنسی مواد کچھ نہیں ملا. ہوں. نصابی کتابیں جس طرح دیر سے آ جاتی ہیں اس وقت بھی دیر سے ہی آتی تھی، کیونکہ ترجمے میں وقت لگتا تھا. ہوں. کتاب انگریزی میں لکھی جاتی تھی، پھر ترجمہ ہوتی ترجمہ تھی. ہو رہا ہے. جی ہاں. تو مجھے اردو میں سائنسی مواد نہیں ملتا تھا، تو مجھے یہ میرے اپنی پرسنل سفرنگ تھی. تو میں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں جب بھی مجھے وقت اجازت دے گا کہ میں اردو میں سائنسی مواد تیار کروں گا تاکہ آپ میرے بعد آنے والے اس سے متاثر نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں ان کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکوں. واہ. میں نے 1982 سے 1982 کی بات ہے اردو میں سائنسی مضامین لکھنے شروع کیے اور سلسلہ شروع کیا قومی آواز سے. ہوں. اس وقت دہلی میں قومی آواز ہی ایک معتبر اور بڑا اور. اخبار تھا اردو کا، دعوت بھی نکلتا تھا، اور موہن چراغی صاحب ایڈیٹر تھے اس کے. تو میں اس میں لکھتا تھا، اور پھر یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ ہر منگل کو میرا ایک سینٹرل آرٹیکل آیا کرتا تھا ہوں. عام سائنسی یا ماحولی موضوعات پہ، جس میں غذا بھی ہوتی تھی، یعنی بیلنس ڈائٹ تھی، ماحول تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر مجھے کچھ اردو میڈیم کے اسکول کے بچوں نے اور دوستوں نے موٹیویٹ کیا کہ بھئی کچھ ریگولر سلسلہ ہونا چاہیے اس کا. تو پھر میں مختصراً بتاؤں کہ میں نے سائنس پرچہ نکالنے کا تہیہ کیا، ایک انجمن فروغ سائنس بنائی جس کے سرپرستوں میں پروفیسر عبدالسلام تھے، حکیم عبدالحمید مرحوم تھے، اور سید حامد صاحب تھے. تینوں سرپرست اب دنیا میں نہیں ہیں. ہوں. اور اس کے بعد میں نے یہ سائنس کا رسالہ 1994 میں 1994 سے پرچہ شروع کیا تھا، اور ماہنامہ ہے. الحمدللہ کوئی ناغہ نہیں ہوا، کوئی مس نہیں ہوا، اور آج تک یہ پرچہ ریگولر نکل رہا ہے. اور اب اس کی ویب سائٹ بھی ہے. آپ اگر urdu-science.org ٹائپ کریں گے تو ہماری ویب سائٹ پہ آرکائیوز میں سارے شمارے موجود ہیں. موجود ہے.
ویری امپورٹنٹ. فری ریڈنگ ہے، فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، کوئی پیسہ کسی کو نہیں دینا ہوتا، سارے شمارے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ضرورت کے تحت میں نے کیا تھا، اپنے گھر سے شروع کیا تھا. آج بھی میرے گھر سے نکلتا ہے. میری اہلیہ پروف ریڈنگ کراتی تھی، آج بھی کراتی ہیں. ایک ساتھی اور جڑ گئے ہیں، کبھی کبھی انہیں زحمت دے لیتا ہوں، ورنہ مینلی کام یہ ہمارے گھر کا ہی ہے. گھر کا. اپنے پیسوں سے کرتا ہوں، اپنے گھر سے کرتا ہوں، الحمدللہ 33 سال سے کر رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. صالحہ اللہ کا رشید. جی جی. صالحہ رشید صاحبہ، پروفیسر، الہ آباد یونیورسٹی، دیکھ رہی ہیں آپ کو سلام کہہ رہی ہیں صالحہ صاحبہ. اور وعلیکم ہمارے سہیل السلام. آزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس رسالے کے قاری رہے ہیں. بہت اچھے. عبداللہ زکریا الحمدللہ. ندیم بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ممبئی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور وعلیکم السلام. تو حضرت بطور وائس چانسلر مانو کہ آپ کا نام اہم تعلیمی اصطلاحات سے عبارت ہے، خاص طور پر پسماندہ طلباء جو ہیں ہمارے، ان کے مستقبل کے لیے آپ نے بڑا کام کیا ہے. تو اسکل بیسڈ ٹریننگ کا ایک سلسلہ آپ نے کیا، وہ کیا ہے، اس کی تفصیل بتائیے. دیکھیے ہماری جو کوشش تھی وہ یہ تھی، کیونکہ جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تھی ہوں. وہ میں سید حامد صاحب کے ٹچ میں تھا. ہوں. اور ہمارے انجمن فروغ سائنس جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے صدر تھے شمس الاسلام فاروقی صاحب. ہوں. شمس الاسلام فاروقی صاحب اور اردو یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر شمیم جراج پوری صاحب کلاس فیلوز تھے. اچھا اچھا. تو شمس الاسلام فاروقی صاحب نے ذکر کیا اردو میں میرے کام کا، تو شمیم جراج پوری صاحب ایک دفعہ دہلی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ اسلم دیکھو یہ یونیورسٹی بن گئی ہے اور یہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ تم اردو میں سائنس لکھتے آ رہے ہو، برسوں سے رسالہ نکال رہے ہو، یہ پلیٹ فارم تمہیں ملے گا، تم اردو کے لیے یہاں جڑ جاؤ آ کے. تو مجھے بھی لگا، میں اس وقت ذاکر حسین کالج میں پڑھاتا تھا، تو میں نے وہاں سے لیا اور دہلی کا ریجنل ڈائریکٹر میں بنایا گیا تھا. ہوں. تو اردو یونیورسٹی کا دہلی کے سینٹر کا پہلا ریجنل ڈائریکٹر میں بنا تھا. ہوں. اور اس وقت وائس چانسلر جو تھے ہمارے شمیم جراج پوری صاحب ہی تھے، وہی لے کے گئے تھے. تو وہاں میں 7 8 مہینے رہا، لیکن کچھ چیزوں میں مجھے ایسا لگا کہ میرے جو رائے ہے وہ شمیم صاحب سے الگ ہے. اچھا. شمیم صاحب بہت ہی پائی کے اور اسٹیبلش سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکالر تھے. میں زمینی آدمی تھا، مدرسوں میں بھی جاتا تھا، گلیوں میں بھی گھومتا تھا، اردو کے احوال سے واقف تھا، کیونکہ اردو اخبار میں لکھتا تھا. اور اردو اخبار میں لکھنے کی وجہ یہ تھی، مجھے معلوم تھا اخبار کی زندگی ایک دن ہوتی ہے، ہوں. لیکن چائے کی دکانوں پہ اور باہر ٹھیلوں پہ بیٹھ کے یہی پڑھا جاتا ہے. تو عوام تک پہنچنے کے لیے مجھے اخبار میں جی. لکھنا ضروری تھا. رسالے مجھے مضمون کے پیسے بھی دیتے تھے، لیکن میں رسالے میں نہیں لکھتا تھا، کیونکہ بہت رسالہ وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک اخبار پہنچ پار جاتا ہے. پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال کچھ سجیشن، کچھ باتیں تھیں، اور اس میں ایک بڑی ایک اہم چیز یہ بھی تھی جو میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیے اردو یونیورسٹی میں طالب علم جو میجر ہمیں مل سکتے ہیں بڑی تعداد میں، وہ مدارس سے مل سکتے ہیں. ہوں. تو جن مدارس میں بچے جدید علوم میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اردو یونیورسٹی ایک گیٹ وے بن جائے، ایک پل بن جائے ان کو ان کی درس نظامی سے جدید علوم تک لانے کا. اور ہوں. یہ بڑی خدمت ہوگی، اور یہی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے اردو ضرورت ہے یونیورسٹی کی. بالکل. تو شمیم صاحب اس بات سے متفق نہیں تھے، انہوں نے کہا آپ سمجھتے ہیں میں مدرسوں میں جاؤں گا اس کام کے لیے. تو میں نے کہا وہ آپ کی مرضی جیسے سمجھے، لیکن بہرحال میں نے یہ بات سید حامد صاحب کے سامنے رکھی، کیونکہ وہ فاؤنڈرز میں تھے اور اس وقت ایسی کے ممبر تھے. تو میں نے کہا سر میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں کیونکہ جہاں میرے حساب سے کام نہیں ہو رہا تو میں پھر اس غلط طریقے سے ہونے والے کام کا حصہ نہیں بننا چاہتا. ہوں. تو خیر قصہ مختصر ہے، میں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی. پھر اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں ذمہ داری کی حیثیت سے وہاں جاؤں، تو جو چیزیں میں وہاں نہیں کر سکا تھا ریجنل ڈائریکٹر کے طور پہ، میں نے وائس چانسلر کے طور پہ، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ سینکشن تو اوپر سے آئی ہے. ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے وائس چانسلر بنا کے بھیجا ہے تو اس کا مطلب اس وقت کے پلانز جو انفنشڈ تھے مجھے اب کرنے ہیں. ہوں. تو میں نے مدرسوں سے جوڑنے کے لیے برج کورسز بنوائے اس یونیورسٹی میں، اور یہ کوئی نئی کنسیپٹ نہیں تھی، اس کو میں علی گڑھ میں دیکھ چکا تھا کہ وہاں خاص طور سے طبیہ کالج میں بی یو ایم ایس میں جب مدرسوں کے بچوں کو ایڈمیشن دیا جاتا تھا تو انہیں 2 سال کے برج کورس کرائے جاتے تھے. اس میں نے پڑھایا بھی ہے، وہاں ایگزامنر بھی رہا ہوں، مجھے پوری سسٹم معلوم تھا وہ. تو اس کو وہاں شروع کیا، ایک یہ ایفرٹ کری، اور دوسری ایفرٹ یہ کری کہ اردو
میں مضامین کی کتابیں لکھوائیں، ہوں، کیونکہ جب نام اردو یونیورسٹی ہے، اردو یونیورسٹی کے حساب سے ٹیچرز کا تقرر ہوتا ہے اور اردو میں کورسز پڑھائے جا رہے ہیں، تو ان کو ایمانداری سے جینوئنلی ہمیں اردو میں پڑھانا چاہیے۔ ہوں، اردو میڈیم کے نام سے داخلہ دے کے اگر ٹیچر انگلش میں پڑھا رہا ہے یا انگلش کی کتاب کو ترجمہ کر کے بورڈ پہ لکھ رہا ہے، تو مجھے نہیں پتا اس کی تنخواہ حلال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن اس ادارے کا جس میں اتنا پیسہ لگ رہا ہے سرکار کا، حق ادا نہیں ہو رہا، نہیں ہوگا۔ ٹیکس پیئر کی منی کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کری، جس میں رکاوٹیں بھی بہت لگی، کیونکہ جو لوگ اردو نہیں جانتے تھے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی اردو سیکھنا۔ اچھا دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے جو میں یہاں شیئر کروں گا، کہ ہم ڈینیڈا فیلوشپ لے کے جاتے ہیں یا جرمن اسکالرشپس لے کے جاتے ہیں، تو 6 مہینے کی مدت ہوتی ہے اس ملک میں اس زبان کو زبان سیکھنے سیکھنے کی۔ کی، جی ہاں۔ اب 6 مہینے میں جرمن فرینچ سیکھ لیتے ہیں، اردو یونیورسٹی میں اردو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو چلیے تقرر کسی طرح مل گیا، تو اب تو اردو سیکھ لیجیے، ضد کیا ہے؟ ہوں، اور آپ اتنے بھاری انگلش کے اسکالر بھی نہیں ہیں کہ بڑے ٹاپ لیول کی پروڈکشنز ہوں آپ کی اسکالرشپس کی۔ تو ہوں، یہ چیزیں تھیں بہرحال جو میں کر سکتا تھا، ایک جیسا، لیکن کہتے ہیں اردو میں کہ ایک چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، ہوں، تو میں نے اپنی ہستی پھوڑ کے جو شور مچا سکتا تھا مچایا، اور جتنا کام کرا سکتا تھا کرا، اور اللہ کا شکر ہے ایک اچھے تجربوں کے ساتھ جو میرے اپنے لیے کہہ سکتا ہوں، وہ ہوا۔ میں وہاں سے تھوڑا پہلے آیا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہاں کے حالات کچھ ایسے تھے، اور اس میں وجہ صرف یہی تھی، علمی۔ ہوں، کیونکہ جو ٹیچرز، کیا میں اس بات کو کر لوں؟ تھوڑا ہاں وقت ہے آپ کے بالکل، جی پاس؟ ہاں جی۔ کیونکہ جو ٹیچر اردو نہیں جانتے تھے اور میں ان کو موٹیویٹ یہ کرتا تھا، میری نظر میں وہ موٹیویشن تھا، ان کی نظر میں ہو سکتا ہے دباؤ رہا ہو، ہوں، کیونکہ مجھے برا یہ لگتا تھا کہ اردو یونیورسٹی میں اردو کی کتابیں اکنامکس یا کامرس کی یا سائنس کے لکھوانے کے لیے ہم باہر سے لوگوں کو پیمنٹ دے کے بلا رہے ہیں، ہوں، اور وہاں اس ڈپارٹمنٹ میں جو اساتذہ سیلری لے رہے ہیں وہ ان کتابوں کو نہیں لکھ سکتے یا نہیں لکھنا چاہتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل۔ تو اس کی وجہ سے ریزسٹنس بہت بڑھتا چلا گیا، کچھ سیاستیں آ گئیں، تو میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ بھئی اب میرے ساتھ ان لوگوں کی نہیں نپتی ہے تو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، نیا وائس چانسلر جو آئے گا وہ نبھائے گا یا چلائے گا۔ تو 4 سال اپنے مکمل کرنے کے بعد میں نے منسٹری کو اپنا ریزگنیشن بھیج دیا تھا کہ مجھے ریلیو کر دیجیے، ہوں، اور اس سے پہلے میں نے بڑا کام یہ کیا تھا کہ اس پورے 4 سال کی کارکردگی کی کتاب کی شکل میں دا وے فارورڈ، اور وہ یعنی ویب سائٹس پہ آج بھی موجود ہے، پوری کارکردگی کہ ہم نے 4 سال میں کیا کیا، کیا کتنی کیا؟ کتابیں لکھی، کتنا، اور ریکارڈ پیسہ ہم سرکار سے لے کے آئے تھے 140 کروڑ سوری 140 کروڑ روپیہ عمارتوں کے لیے، جن کے افتتاح اب تک ہو رہے ہیں، بلڈنگیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کام آن ریکارڈ رکھنے کے بعد میں نے ریزگنیشن بھیج دیا تھا، لیکن گورنمنٹ نے ریلیو نہیں کیا کہ نہیں آپ کام کرتے رہیے، اور پھر یعنی 8 مہینے بعد مجھے ریلیف کیا گیا تو میں واپس آ گیا تھا۔ تو یہ مختصراً تجربہ ہے میرا اردو یونیورسٹی کا، ہوں، جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن مجھے ایک چیز میں اور عرض کروں کہ جب شروع ہونے کے بعد، یعنی میرا پہلا سال تھا غالباً بی سی شپ کا، شہر میں ایک مدرسے میں مجھے بلایا گیا، کیونکہ مدرسوں میں جاتا تھا، تو وہاں انہوں نے تقریر کے درمیان جو وہاں کے ذمہ دار تھے انہوں نے پوچھا کہ بھی دیکھیے جیسا ماحول ہے ایسی حکومت ہے، ان کا جو اشارہ تھا میں سمجھ گیا، آپ کو اردو یونیورسٹی میں کچھ دشواریاں تو نہیں ہو رہی؟ اچھا۔ تو میں نے کہا صاحب وہاں سے کوئی دشواری نہیں ہو رہی، لیکن جو دشواری ہے اس کے لیے میں ایک شعر پڑھوں گا کہ میرا راز میں اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، یہ کہیں چمن کو چمن جلانا۔ ہے، بالکل صحیح بات تھی اس وقت۔ یہ جو آتش گل تھی، جو انٹرنل تھے، جو اپنے ہی لوگ تھے، انہوں نے ہی گھر پھونکتے رہے، ہوں، اور وہ سلسلہ آج بھی ہے اور ہر دور میں رہے گا، ہر کیونکہ دور میں رہتا ہے جی۔ ہوں، جب تک مفاد پرست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے ان کا کام ہو جائے تو وائس چانسلر بہت اچھا ہے، ہوں، ان کا کام نہیں ہوتا تو وائس چانسلر بھی خراب ہے، یونیورسٹی بھی خراب ہے۔ تو یہ ہے اس طرح کی سوچ لوگوں کی، ہلکے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ ایسی ہے، کیا کر سکتے ہوتے ہیں اور رہیں گے جی صاحب۔ ہیں؟ جی جی بالکل۔ ہمارے دوست ڈاکٹر آصف موریشس سے دیکھ رہے ہیں صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ موریشس سے سبھی کو سلام، ڈاکٹر آصف اور ڈاکٹر تاشیانہ کی طرف سے بہت بہت سلام۔ وعلیکم اردو السلام۔ کے پروفیسر ہیں، اور ڈاکٹر آصف ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں ہیں۔ اور موریشس آپ گئے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ابھی بڑی تک پیاری جانا نہیں جگہ ہے، ہوا۔ جی ہاں، میرا ہاں میرا ارادہ ہے ہاں انشاءاللہ جاؤں گا۔ ضرور، ہاں۔ تو میں آصف بھائی کو کہتا ہوں کہ کوئی سلسلہ کریں کہ صاحب، انہوں نے تو مجھے ڈرامے کے لیے ورک شاپ کے لیے بلایا تھا،
اور میں جا چکا ہوں، بہت اچھی جگہ ہے۔ سروت خان صاحبہ دیکھ رہی ہیں جے پور سے، ادے پور سے، اور آپ کو سلام کہہ رہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سہیل آزاد بھائی کہہ رہے ہیں محترم اسلم پرویز صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی بھی اردو میڈیم میں سائنسی مواد کی ضرورت ہے، اگر ہے تو کن جگہوں پر اور کیسے غیر سائنسی دماغوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے؟ اچھا سا۔ دیکھیے ضرورت تو یوں ہے کیونکہ یہ ایک طبقے کی زبان ہے، جو بہت سی ہمارے آبادی کا ایک بڑا حصہ اردو کا ایسا ہے جو صرف اردو جانتا ہے۔ اس میں خاص طور سے مدارس کے فارغین اور طلباء ہیں، تو ان تک اگر سائنسی مواد جائے گا ہی نہیں، کیونکہ دیکھیے جو بھی کتاب یا علمی نوعیت کی چیز جاتی ہے وہ ذہن سازی میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ سائنسی معلومات نہیں دیں گے تو وہ سائنسی ذہن سازی نہیں ہوگی، نہ وہ سوال کرنا سیکھیں گے، نہ حقائق کو سمجھیں گے، اور نہ تجزیے کو سمجھ پائیں گے۔ تو ضرورت تو ہے اور آج بھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ سائنس سے میں آپ کو عرض کروں کہ جو سائنس کا پرچہ ہے، اس میں اس 33 سال میں اتنا مواد اکٹھا ہوا ہے اور اتنے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے لکھنے والے قلم کاروں میں سے کئی، یعنی غالباً 15-16 ایسے ہیں جن کی اپنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں سائنسی موضوعات پر، واہ مضامین یکجا کر کے۔ ان میں یہیں پہ ہمارے آج موجود ہیں ڈاکٹر عابد محیط صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عبد المحیط شمس صاحب موجود ہیں، اسد فیصل فاروقی صاحب موجود ہیں۔ یہ لوگ لکھنے والے ہیں اور ان کی اپنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ واہ واہ تو ضرورت تو تھی اور ضرورت ہے، اور الحمدللہ لکھنے والے بھی ہیں، کیونکہ ایک چیز میں عرض کروں کہ اس 33 سال میں اس ماہنامے کے لیے ایک بھی مضمون کو میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ ہر موضوع کا مضمون مجھے قلم کار نے اردو میں ہی لکھ کے بھیجا ہے، چاہے وہ الیکٹرانکس ہو، جینیٹکس ہو، فزیولوجی ہو، کیمسٹری ہو، کچھ بھی ہو۔ واہ تو ہر میدان میں لوگ موجود ہیں۔ اب وہی ہے کہ لکھنے والے وہ برطانیہ سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی، امریکہ سے بھی، یہاں کینیڈا سے ابھی کوئی صاحب قلم شریک نہیں ہوئے اس سفر میں۔ انشاءاللہ ہوں گے جی ہاں۔ انشاءاللہ۔ ہمارے دوست شفیق بیگ صاحب ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور وعلیکم جناب السلام۔ آصف بھائی ہمارے موریشس والے کہہ رہے ہیں اسلم صاحب پرویز صاحب مسلسل طور پر واٹس ایپ پر پیغام بھیجتے رہتے ہیں اور سائنس سے متعلق کافی معلومات ان کے رسالے میں موجود ہے، فیض اٹھاتا رہتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور عبداللہ زکریہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا اہم نکات ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے، بہت خوب۔ آصف بھائی کہہ رہے ہیں کھلی دعوت ہے آپ کے لیے، خوش آمدید۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں صاحب کہ جاوید دانش کے ساتھ آپ آ شکریہ جائیے۔ شکریہ۔ جی اچھا صاحب۔ نشاد جبین صاحبہ دیکھ رہی ہیں سعودی عرب سے اور آپ کو سلام کہہ رہی ہیں۔ اور وعلیکم جناب السلام۔ دیکھیے تو حضرت ہمارے یہاں سو کال تعلیم یافتہ احباب جو ہیں بیشتر مذہب بیزار نظر آتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کا کچھ لوگ کہتے ہیں ترقی پسند ادب جو تھی یا تحریک جو تھی اس نے لوگوں کو ذرا سا بھڑکایا بہکایا، تو آپ کا کیا خیال؟ ان تحریکوں کے آنے سے پہلے اسلام کی دھارا پلٹ چکی تھی۔ وہ دھارا اس طرح پلٹی تھی کہ قرآن اسلام کی جگہ، یعنی قرآنک اسلام کی جگہ مین میڈ اسلام آ چکا تھا۔ اب میں ان طبقات کا نام نہیں لینا پسند کرتا، لیکن جو بھی ذمہ دار تھے انہوں نے اسلام کو وہ رنگ دے دیا اور اس رخ سے ڈھال دیا کہ وہ دن بدن قرآن سے دور ہوتا چلا گیا۔ تو آج جو اسلام ہے ہمارا، اس کا بڑا حصہ قرآن سے نہیں ہے۔ یہ بات شاکنگ لگے گی، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہوگا سچ۔ تو میں دلائل دے سکتا ہوں، کیونکہ میں سائنس کا آدمی ہوں، بنا دلیل کے بات نہیں کرتا۔ تو قرآن جو بے انتہا لاجک اور ریزننگ اور دلیل کی بات کرتا ہے، تقلید سے منع کرتا ہے، عقل کے استعمال پہ اتنا زور دیتا ہے کہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 22 آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک بدترین قسم وہ گونگے بہرے جاندار ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا ترجمہ عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ اب یہاں لوگ جو ہے، اس کے لیے قرآن ہمیشہ ناس کا لفظ استعمال کرتا ہے، یا ایھا الناس۔ یہاں دواب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی میں دواب کریچر کو کہتے ہیں، یہ نام عربی زبان میں بھی انسان کے لیے نہیں آیا۔ اب اس میں قرآن کی یہ حکمت دیکھیے جو این سائنس کے مطابق ہے
کہ سائنس میں بھی انسان کو عقل کی وجہ سے انسانیت کا درجہ ملتا ہے. دیگر جانوروں سے انسان متمیز ہے، ڈسٹنکٹ ہے انٹیلیجنس کی وجہ سے. انٹیلیجنس. تو واہ. جو انسان عقل استعمال نہیں کر رہا، قرآن اس کو ناس کہہ کے ایڈریس نہیں کر رہا. ہوں. ان لوگوں کو جو گونگے بہرے عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن نے یا ایھا الناس نہیں کہا، شر الدواب کہا ہے. بدترین قسم کے جاندار، رینگنے والے کیڑے مکوڑے. اوف. آپ اندازہ لگائیے، ایسے اسلام کو اتنا تقلیدی بنا دیا کہ نوک پلک درست ہوتی رہتی ہے، کہ یہاں سے ایک بال دکھ گیا بیوی کا تو اب تو یہ آگ میں جلے گی. تو یہ جو شدت اور غلو ہے، یہ دینداری کے نام سے جو ہوا، اس سے لوگ بیزار ہوئے ہیں. تو اس میں وہ طبقہ بھی شامل ہے جو عقل استعمال کرتا. دیکھیں، ترقی پسندی کی بنیاد فکر، سوچ، عقل ہی تو تھی نا. ہوں. سوال ہی تو تھا. سوال تھا. یہ سوچ کے ساتھ اگر، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ سب لوگ اپنے طور سے بھی قرآن کو ڈسکور کر سکتے تھے، جو ان کی ذمہ داری تھی. کیونکہ قرآن تو ہر ریڈر سے یہ کہتا ہے کہ تم اس پہ غور کرو، سوچو. ہم نے اس ذمہ داری کو نبھائے نہیں، اور جیسا ہمارا مزاج ہے، دوسروں پہ الزام دیا ہے کہ بھئی یہ تو ماہر تھے، عالم تھے، انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا. یقیناً انہوں نے غلطی کری، لیکن میری بھی تو ذمہ داری تھی. میں نے اپنی عقل سے وہ چیزیں سیکھیں، میں نے سائنس سیکھا، آپ نے بھی کچھ سیکھا، ہر کوئی سیکھتا ہے. تو میں نے قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ ہوں. جبکہ اسے میں کتاب ہدایت مانتا تھا اور کہتا تھا زبان سے. تو یہ بالکل. تضاد تو میرے یہاں بھی انبلٹ تھا نا، کہ میں ہوں. زبان سے جس چیز کو کہہ رہا ہوں اس کو عمل میں نہیں لا رہا. تو ایسی میری انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت بہت صحیح. نشاط طارہ شاہین صاحبہ ایک عرصے بعد اسلم صاحبہ کو دیکھ رہی ہیں اور سن کر خوش ہو رہی ہیں. مگر محترمہ کہاں سے خوش ہو رہی ہیں آپ، یہ بھی تو بتایا کیجیے. دل سے منظر. خوش ہو رہی ہے، میرا سلام عرض ہے. عمیر منظر بھائی کہہ رہے ہیں رسالے کی وجہ سے اردو میں سائنسی مضامین لکھنے والوں کی ٹیم تیار ہو گئی ہے. بالکل بے ماشاء شک، اللہ. بے شک ہو گئی ہے. اللہ کا اور شکر ہے. محمد اسامہ ہمارے اڑیسہ کے دوست ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. مطلع تو صاف ہو رہا ہے صاحب تمام باتوں کے باوجود، خاص کر آپ مغرب کا ٹرپ کرتے رہتے ہیں. میں ٹورانٹو اور کینیڈا اور امریکہ، نارتھ امریکہ کی بات کروں کہ یہاں جوان جو ہے وہ دین سے جڑ رہا ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ نمازیں باقاعدگی سے ہوتی ہیں، سب کچھ ہے. مگر ان میں ایک ٹرینڈ جو ہے ذرا سا مسئلے والا، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں، خود ہمارے بچے بھی جو ہیں، وہ ان کا ٹرینڈ زیادہ تر سلفی لٹریچر پہ، کیونکہ انگلش میں یہاں جو لٹریچر موجود ہے وہ سلفی حضرات کا ہے. اور اس کے وجہ سے اس میں بھی، حالانکہ وہ کہتے ہیں ریچولز ہیں، مگر ریچولز ان کے یہاں بھی ہے کہ سب اس طرح ہاتھ باندھو اور اس طرح یہ کرو. تو اسے آپ کیا کہیں گے کہ اس کی ذمہ داری بھی تو ہم پہ ہی پڑتی ہے کہ بھئی ان کو کیسے، کہ اردو کے وہ مضامین اب ضروری ہیں کہ وہ انگلش میں بھی سامنے آئیں جو آپ کے یہاں ہیں. جی. جی. دیکھیے، اس میں بنیادی ذمہ داری جو آج بھی، یعنی جو ینگ پیرنٹس ہیں، وہ اس چیز پہ توجہ فرمائیں ہوں. کہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانے کا، ہوں. وہیں سے ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے. ہم ایک تو یہ ہے کہ بچے کو اس کی سب کانشس میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ تم کسی چیز کو بنا سمجھے بھی پڑھ سکتے ہو. ہوں. یہ ایک بڑا زہر ہے جو اس کی شخصیت پہ ہم گھول رہے ہیں. ہوں. اور ایک ایسی کتاب جس کو ہم اپنی بہت مقدس کتاب مانتے ہیں، کتاب ہدایت مانتے ہیں، اس کو بنا سمجھے ہم پڑھ رہے ہیں. اگر بچپن سے ہم بچے کو قرآن سمجھا کے پڑھائیں، اور اس میں والدین کا ہی رول ہے سب سے بڑا، ہوں. وہ خود انیشیٹو لیں، وقت دیں. کیونکہ اگر میں اپنے بچے کو بھی وقت نہیں دے سکتا تو پھر میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ میں نے شادی کیوں کری. کیونکہ جو بچے کو وقت نہیں دے سکتا وہ شریک حیات کو بھی وقت نہیں دیتا ہوگا، تو پھر اس نے شادی کیوں کری اگر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. بچے کو قرآن اگر ہم بچپن سے سمجھائیں گے تو اس کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گی دو بڑی چیزوں کی، کہ خدا کیا ہے اور یہ قرآن کتاب کیا ہے. یہ نہیں کلیئر ہوتی، وہ ناظرہ پڑھ کے بڑا ہو جاتا ہے بنا سمجھے، تو اس کی نظر میں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کوئی مر جاتا ہے تو کھولی جاتی ہے. باجی کی شادی ہوتی ہے تو ان کے سر پہ رکھا جاتا ہے، اور دکان یا کاروبار نیا کھلتا ہے تو وہاں آؤٹ سورسنگ کر کے کسی سے پڑھوا لیا جاتا ہے. تو اس کے ذمہ دار تو ہم ہی ہوئے. تو آج اگر وہ دیکھیے، اس میں ان جنریشن سے بھی یہ میری سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان سے اگر ہم یہ ریکویسٹ کریں تو کچھ اور لٹریچر پڑھنے کے بجائے یا کسی اور کے چشمے سے قرآن کو سمجھنے کے بجائے، وائی ڈونٹ یو ٹرائی یور سیلف.
تم خود کیوں نہیں قرآن پہ غور کرتے، جبکہ قرآن تو خود یہ کہتا ہے؟ میں آپ سے عرض یہ کروں کہ سورہ سواد آیت نمبر 29، سواد 29 کیا کہتی ہے؟ کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں ہوں اور عقل مند اس سے سبق لیں۔ تو قرآن تو ہر ریڈر سے کہہ رہا ہے کہ پڑھنے والا غور کرے، یعنی قرآن اپنا مقصد نزول یہ بتا رہا ہے کہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں، اور ہوں جب تک آپ سمجھیں گے نہیں غور کہاں سے کریں گے؟ بالکل۔ تو آپ یہ دیکھیے، اس سے انداز ہوتا ہے ہم قرآن سے کتنے دور ہیں۔ جب قرآن سے اتنے دور ہیں، اللہ کی ہدایت سے اتنی دور ہیں، تو میں اپنے کمرے کی ساری لائٹیں بند کر کے اندھیرے کا شکوہ کروں تو پھر تو وہ یقیناً میں عقل والا نہیں ہوں۔ ہوں ہم نے تو بتیاں اپنی خود گل کی ہیں، بالکل بھی۔ اللہ کی رحمتیں خود دور کی ہیں، ہوں یعنی لعنت زدہ ہوئے ہیں۔ بالکل۔ لعین اور لعنت کا مفہوم ہی دور ہونے کا ہے۔ ہوں قرآن سے دور تو اللہ سے دور، ہوں بالکل۔ تو پھر واٹ ایلس یو ایکسپیکٹ؟ ہوں آج کل سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ کا دور ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ کے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کے یہاں جو چیز ہم نے دیکھی کہ اسلامیات میں، یعنی ماحولیاتی شعور اور پائیداری کے تناظر میں اسلامی فکر کی اثر نو تشکیل کی گئی ہے۔ آپ نے اس پہ بہت کچھ لکھا اور پڑھا ہے، تو اس موضوع پر آپ کا جامع جم رسالہ جو ہے، مختصراً کچھ بتائیں کہ یہ اس آج کے دور کی جو سسٹینیبلٹی کی بات ہے، تو قرآن کے فہم سے اس کو کیا کہیں، کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے، ابھی میں نے جو لفظ استعمال کیا سواد 29 کے ترجمے کی، یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے، ہوں یہ برکت ہے کیا چیز؟ برکت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس چیز میں گروتھ مستقل چلتی رہے، ہوں اینڈ لیس، کبھی ختم نہ ہو۔ تو اگر ہم اپنے سسٹمز کو ایسا بنا لیں کہ وہ آٹو جنریٹنگ ہوتے ہیں تو وہ بھی تو برکت کہلائے گی۔ ہوں قرآن کا برکت کا میسج، یہ برکت والی کتاب، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو میسیجز ہیں، اس میں جو تعلیمات ہیں، ان کو تم یوز کرو گے تو تمہارے ریسورس کی اس کی گروتھ چلتی رہے گی، ان کی ریسائکلنگ چلتی رہے گی، ریسائکلنگ یہ چلتی کبھی رہے۔ ختم نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے، ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ میں نے چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، خاص طور سے باٹنی کا، تو ریسائکلنگ آف ریسورسز بہت ایک اہم ٹاپک ہے۔ ہوں اور ہم جب مردے کو دفن کرتے ہیں، یا جانور زمین میں گر کے مر کے گل سڑ جاتا ہے، یا پتی درخت سے گر کے جو زمین میں مٹی میں مل جاتی ہے، تو یہ پروسیس ہے کیا؟ ہم جو کچھ ہمارے جسم میں موجود ہے یہ زمین سے آتا ہے، ہوں جو بھی ہو، کیونکہ ہم جو کچھ بھی غذا کھاتے ہیں اس کا الٹیمیٹ سورس زمین ہے۔ درخت پودے زمین سے نکلتے ہیں، ان میں جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جاتے ہیں، وہ جانوروں کے جسم میں جاتے ہیں، انہی سے دودھ بنتا ہے جانور کا جسے ہم پیتے ہیں، گوشت بنتا ہے جسے ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ سب زمین کا اکٹھا کرا ہوا ہے، اس کو ہم مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو کے زمین کو واپس لوٹا دیتے ہیں، ڈس واہ انٹیگریشن ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے سے کھا جاتے ہیں۔ میں اس کو اکثر کلاس میں ایسے سمجھاتا تھا کہ بھائی میں اوکھلے میں رہتا ہوں، میرا انتقال ہو گیا، بٹلہ ہاؤس کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ اچھا، قبرستان میں ہم لوگ جب بی ایس سی میں بھی پڑھتے تھے تو پلانٹ کلیکشن کے لیے جاتے تھے، کیونکہ قبرستانوں میں ویجیٹیشن بڑی رچ ہوتی ہے، کیونکہ زمین زرخیز ہوتی ہے، مردوں کے اجزاء مل گئے تھے، جی ہاں۔ تو وہاں سے ہم پلانٹ کلیکشن کرتے تھے۔ تو میں نے بچوں سے یہ کہا کہ بھائی وہاں قبرستان میں بھینسیں بھی چرنے آتی ہیں۔ اب میں جب تحلیل ہو گیا تو میرے جسم کے پروٹین ٹوٹے، سب چیزیں ٹوٹیں، وہ مٹی میں ملے، مٹی سے ایک پودے نے چوس لی، وہ پودے میں چلے گئے، اس پودے کو ایک بھینس نے کھا لیا، اس کے بھینس کے جسم میں وہ جذب ہو کے اس کے دودھ میں چلے گئے، اور شام کو میرا پوتا جب بالٹی لے کے دودھ لینے پہنچا تو اس دودھ میں دادا کے کچھ اجزاء لے کے آ گیا۔ واہ یہ ہے ریسائکلنگ، جس کو میں اس طرح سے بھی سمجھاتا ہوں کہ سب کہاں کچھ لالا و گل کیا میں نمایاں ہو گئی، واہ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا پنہاں ہو۔ واہ دیکھیے، یعنی اشش کرنے وہ جی چاہتا ہے واہ واہ کہ واہ کیا اس خالق کا نظام ہے، کیا اور نظام! کیسے سمجھنے والے ہیں غالب جیسے جو سائنس نہ جانتے ہوئے بھی کتنی انسائٹ تھی اس شخص کے اندر، ہوں اس نے کتنا آبزرو کیا ہوگا واہ کہ زمین میں کیا کیا چلا گیا۔ تو دیکھیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جس میں سسٹینیبلٹی بھی ہے، ہم اگر چیزوں کو، اور ہم لوگ انڈینس میں کہوں گا زبردست ریسائکلنگ کرتے ہیں۔ ہوں ہمارے کباڑی بازار دیکھ لیجئے، چیز کی جان جب تک نہیں نکل جاتی ہم اسے ریسائکل کرتے رہتے ہیں، یہاں کا پیچ وہاں لگ گیا، یہاں کی گراری وہاں لگ گئی، یہاں کے بیئرنگ وہاں لگ گیا۔ واہ واہ
بہت اچھے. یہ ہمارے دوست آپ کو میں بتا رہا تھا نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں، محمود احمد صاحب. محمود احمد بھائی بھی بہت ہی ہمارے یعنی اس کو اینٹیک دوست ہیں. یہ ڈپٹی نذیر احمد کے پڑپوتے ہیں. ارے ماشاء اللہ، یہ وہ مسلم صاحب سے میرے بڑے تعلقات رہے ہیں، ان یہ کے نواسے ہیں شاہد محمد شاہد احمد دہلوی صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ. اچھا اچھا. ہاں. تو فرما رہے ہیں محمود احمد فرام نیو یارک، سیلیوٹ یو ٹو فار یور نوبل کنٹریبیوشن ٹو اسلامک اسٹڈیز اینڈ آئی بیٹ مولوی نذیر احمد از ویری پلیز ٹو یور ایفرٹس اینڈ سروسز اسمائلنگ ایٹ یو. بالکل صاحب بالکل. الحمد للہ الحمد للہ. الحمد للہ. کشور شمشاد صاحبہ کریں سائنس اور قرآن کے حوالے سے عمدہ گفتگو ہو رہی ہے، دلی مبارکباد. ظفر عالم بھائی شکریہ. فرید آباد سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. عبداللہ زکریہ وعلیکم. ندیم بھائی کہہ رہے ہیں دس از این آئی اوپنر اسپیشلی ہز ٹیک آن دا فلو آف آن ہاؤ دا قرآن شوڈ بی ریڈ اینڈ ٹیک گائیڈنس فرام اٹ. سبحان اللہ آمین. الحمد. ہمیں طارق چھتاری بھائی بھی علی گڑھ سے آگے دیکھ رہے ہیں. اور میرے کرم فرما ہے. ہاں طارق بھائی بھی ابھی کیونکہ ہاں علی گڑھ میں ہی ہیں ابھی آج کلاس. اسد فاروقی بھائی کہہ رہے ہیں بہت عمدہ. تو حضرت ٹائم تو لو ماشاء اللہ ٹائم اوور ٹائم جاوید دانش آج کام کر رہے ہیں سمجھے صاحب. تو ابھی تو بہت سارے سوالات ہیں اور لوگوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے سوالات ہیں. اسی طرح کلائمیٹ چینج کا جو معاملہ ہے، یہ دو ٹاپک سسٹینیبلٹی اور کلائمیٹ چینج تو آج کل جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ وہ ہے. کلائمیٹ چینج کو ہم مذہب سے یا اسلام سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن نے کتنا کیٹیگریلی کہا ہے سورہ رحمان میں کہ اقیم الوزن بالقسط تھی، واہ اور دونوں رخ بتائیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان ولا تخسر المیزان. واہ توازن کو ایمانداری سے قائم کرو، نہ اس کو بڑھاؤ نہ اس کو گھٹاؤ. واہ ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر گیسز بڑھا دی، اوزون کم کر دی، توازن بگڑ گیا. آج ہم لیے بیٹھے اپنے اوپر. واہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اس زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کی اصلاح ہونے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے اصلاح شدہ زمین، کیونکہ میں نے اوریجن آف لائف پڑھایا ہے، میں نے اوریجن آف ارتھ، زمین کس طرح وجود میں آئی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال کے قدرتی پروسیس کے بعد صاف شفاف پانی، صاف ہوا آکسیجن سے بھری ہوئی، اس میں زندگی کو ایک طرح سے جیسے ماں ایک چھوٹے بچے کو سونے کے بعد پالنے میں ہلکے سے لٹاتی ہے، ہٹاتی ہے. واہ اس طرح سے آدمیت کو ہلکے سے اس دنیا میں اتارا تھا سبحان اللہ. کہ دیکھو اب اس کا خیال رکھنا. اور ہمیں ذمہ داری کی کیا دی گئی تھی کہ تم امین ہو، تم وارث ہو، واہ وائس جیرنٹ ہو. اس دیکھیے خلیفہ کہا گیا تھا. ہوں ہم اسے دوسری طرف لے گئے کہ ہم اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ. کہیں قرآن اللہ کا نائب یا خلیفہ ہمیں نہیں بتاتا. خلیفہ تو فی الارض، زمین کے خلیفہ ہیں ہم. یہ وارث ہیں، وائس جیرنٹ ہے، کسٹوڈین ہے، امین ہے اس واہ کے تمام ریسورسز کو امانت داری میں رکھ کے آگے بڑھانے کے لیے. اور یہ عین ہمارے دین کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے. بٹ ہو کیئرس، ہماری عبادت تو محدود ہو گئی نماز پنجگانہ اور روزوں میں، ان کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے. لیکن اسلام صوم صلات اور ریچولس میں حج اور نہیں. زکوٰۃ اور عمرے میں نہیں گھومتا. ہوں اسلام بہت بڑی ذمہ داری، پورے پلانٹ کا آپ کو امین بنا کے بھیجا ہے بابا. واہ قرآن میں میرے پاس نہ وقت ہے اس وقت، نہ الفاظ ہیں، اور میں اپنے آپ کو گھوٹ رہا ہوں اور روک رہا ہوں. ہاں ہاں یہ لیکن موضوع ہاں انہی چیزوں کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ جو یہ قرآن کا علمی احاطہ کر رہا ہوں، وہ اسی جذبے سے ہے. ہاں اور دوستوں. 5 سال سے بول رہا ہوں اور تھکا نہیں ہوں الحمدللہ. الحمد للہ الحمد للہ. دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، اور اس سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت بہت شکریہ تمام حضرات. جو بات فاروق بخشی بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت دلچسپ پروگرام ہو گیا. اسلم صاحب کی شگفتہ مزاجی کی بدولت سائنس کو اتنا آسان کر کے یہاں بیان کرنا ان کی طبیعت کی دلیل ہے. سبحان اللہ، علمیت کی دلیل شکریہ اور طبیعت کی بھی. شکریہ میں نے غلطی سے پڑھا مگر وہ شکریہ. صحیح تھا. جی ہاں. اچھا صاحب بالکل اوور ٹائم زیادہ ہو گیا. تو دوستوں اب سوال ذرا بند کریں. سلام بہت لے لیا ہم نے، تو دو ایک سوالات رہ گئے ہیں، اس کو ہی ہم کور کر لیتے ہیں. قبلہ دلی کی انسرٹن ماحول اور آلودگی اور ہنگاموں میں سکون کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پرسکون ہے قبلہ؟ دیکھیے، اے مین ایٹ پیس ود ہمسیلف از ایٹ پیس ود ادرس. سبحان اللہ. سکون اپنے اندر ہوتا ہے، ہم باہر ڈھونڈتے ہیں. بالکل
اور وہ سکون وہ ہے جو ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں سکھایا، اور جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کنٹینمنٹ، پازیٹیوٹی. آپ اندر سے پازیٹیو ہیں، مثبت ہیں، تو کوئی آپ کو بے چین کر نہیں سکتا کتنا ہی طے کر کے آ جائے. بالکل. میں اگر یہ طے کر لوں کہ مجھے آپ سے لڑنا نہیں ہے، تو آپ جتنا بھی پرووک کریں گے میں لڑوں گا نہیں نہیں. لیں گے. بہت اچھا. تو سکون تو خود ڈھونڈا جاتا ہے، اور وہ محبتوں سے ملتا ہے، وہ خدمت سے ملتا ہے. میرا مزاج ہے محبتیں کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، اپنے دشمنوں کی بھی، اپنے برا چاہنے والوں کی بھی، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنا حساب دیں گے. مجھے تو اللہ کے بندے کے طور پہ اپنا حساب دینا ہے، کہ مجھے تو یہ حکم ہے واہ. کہ تجھے خدمت اور محبت کرنی ہے. سبحان اگر اللہ. تم اس نبی کی امتی ہو تو تمہارے ہاں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا ہم، چاہیے. انہوں نے کبھی نفرت نہیں کری، جوتے خون سے بھر گئے، برا نہیں کہا، کوسا نہیں، اور جس علاقے کو کوسا نہیں گیا، دیکھیے اس علاقے سے اسلام کو کتنی تقویت ملی. واہ تو واہ. تاریخ بھری پڑی ہے، ہم، اگر کوئی سمجھنے والا ہو. سمجھنے والا. تو سکون تو سکون ہی سکون ہے. ہم اپنے آپ کو نیگیٹو کر کے، نیگیٹو عادتوں میں ڈال کے اپنے سکون خود اجاڑتے ہیں. خراب کرتے ہیں. ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے، ہمارا انی ظلم تو نفسی، میں نے ہی اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، کسی واہ. اور نے نہیں کیا. تو میں طے کر لوں گا اپنے ظلم پہ نفس نہیں کروں گا، تو ظلم نہیں کروں گا تو کوئی نہیں کر سکتا. سکسیس، سفریابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ خود کو کامیاب سمجھتے ہیں حضور؟ اطمینان قلب، واہ. جو میں نے ابھی ذکر کیا. بہت اس اچھا. سے بڑا، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی اور نہیں. یہ جب آتا ہے، دیکھیے کچھ چیزیں جب سنک میں آ جاتی ہیں تو وہ جو کیفیت دکھتی ہے، اطمینان قلب اسی کا نام ہے. بالکل. بالکل تو صحیح. جب آپ کی زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ ہے، پازیٹیوٹی ہے، مادیت نہیں ہے، روحانیت ہے، اللہ کا نور جلوہ گزی ہے، تو پھر آپ کے ہاں سکون اور اطمینان ہوگا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. باقی چیزیں تو دیکھیے ہم یہاں چھوڑ کے جائیں گے، بالکل یہ بالکل. قلب سلیم ہی ہے جو ساتھ جائے گا. واہ واہ. آخری سوال بھی، آخری سلام آپ کو پہنچا دوں. صغیر افراہیم بھائی علی گڑھ سے اچھا اچھا، ماشاء اللہ، جی جی جی. ڈنر سے فارغ ہو کر اٹھے ہیں حضرت. وعلیکم السلام جی. اور آ گئے. صغیر بھائی بہت بہت شکریہ. جی صاحب، تو زندگی سے کوئی گلا، اینی ریگریٹس؟ نتھنگ. اس کا بڑا کرم ہے، اس نے بڑی اچھی زندگی گزاری، اور الحمد جتنی للہ. میری اوقات اور حیثیت نہیں تھی اس سے زیادہ اس نے نوازا ہے. میں قطعاً اس لائق نہیں تھا جہاں اس نے مجھے پہنچا دیا. اس کی سبحان کریمی ہے. اور سبحان یہ میں اللہ. دل سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی جملہ نہیں ہے. دیٹس ہاؤ سبحان. آئی فیل. واہ واہ. مکرمی و معظمی قبلہ محمد اسلم پرویز صاحب، عمیق دل سے آپ کا بہت 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 شکریہ. آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، بلکہ سائنس، مذہب اور اسلام کی باریکیوں کو احسن طریقے سے ہمیں سمجھایا. آ، شکریہ. قوم کے جوانوں کے لیے، بلکہ ان کے ابا حضور کے لیے بھی دو جملے میں کوئی پیغام آپ بتا دیں. میرے پاس صرف ایک پیغام ہے کہ عذرا ہے کرام، اللہ ہی کے واسطے یا اپنے واسطے قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. بالکل. گیو اٹ اے چانس، ایک چانس قرآن کو دیجئے، دیکھیے آپ سے کیا کہتا ہے. جڑ کے سبحان. دیکھیے، تھنگس ول چینج. پورا سین بدل جائے گا. اور شروعات فرد سے ہوتی ہے، جماعتوں سے یا سماجوں سے یا ملکوں سے نہیں ہوتی. ہم تاریخ گواہ ہے. بالکل بالکل. ایک طرف تاریخ میں وہ فرد واحد کھڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف دین کے نام پہ بنے ہوئے علاقے، خطے، مملکتیں ہیں جو ناکام ہیں. فرد کامیاب ہے. واہ. تو فرد سے شروعات ہوتی ہے، بالکل افراد سے خاندان، سماج و ملک بنتے ہیں. اٹ از ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. بالکل تو صحیح. یعنی فرد سازی کے لیے، میں فرد سازی کر رہا ہوں، افراد سازی نہیں. قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن سمجھیے، اپنی اصلاح کیجیے. انشاءاللہ. دوستوں، آپ سب کا بھی فرداً فرداً شکریہ. یہ شنبہ سیٹرڈیز کی میری صبح اور آپ کی شام، آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں، بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں. اپنے احباب اور اردو کے تازہ دم شہ سواروں کو آوارگی پہ راغب کیا کریں. ساتھ ہماری یوٹیوب چینل آوارگی ود دانش کو سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی بتایا کریں. کہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تعدیر روشن رہا کرتا ہے. اگلے ہفتے اگست 2026 ہمارے مایہ ناز مہمان ہوں گے دوحہ قطر کے محترم احمد اشفاق صاحب طرز شاعر. غزلیں سننے کے لیے ضرور شریک ہوں. اور اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. تو صاحب اسے خواہش. ریپ کرتا ہوں، السلام علیکم. ذرا سا وقت دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
دوستوں، نوازش، کرم، خوش باش. بہت شکریہ. سر ایک منٹ.